السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، بچوں میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ سن لو ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تڑپتی تھی کہ بنی اسرائیل جن کے پاس پہلے عالمی قیادت کا منصب تھا، ان کو معزول کر دیا گیا، ڈسمس کر دیا گیا، اور یہ قیادت کس کو عطا فرما دی؟ امت مسلمہ کو۔ جب قیادت منتقل ہو گئی تو حضور کے دل میں خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بھی بدل جائے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ جب قیادت بدل گئی تو قبلہ بھی بدلنا چاہیے۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھتے ہیں نماز میں بار بار آپ کا چہرہ اللہ کی طرف اٹھتا ہے، اس امید سے کہ کس وقت پیغام آ جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بڑے ہی محبت بھرے الفاظ میں اللہ فرمائے محبوب گھبرائے نہیں، ہم بڑی جلدی آپ کا قبلہ بدل دیں گے۔ اور پھر اگلا حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اچھا تو پھر اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجیے۔ نماز ظہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت ادا فرما رہے تھے۔ یہ ایک مسجد ہے، اللہ اکبر، ہم نے دیکھی ہے مسجد قبلتین، سبحان اللہ، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جا چکی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں توڑی، حالت نماز میں ہی آپ موو کر کے دوسرے اینڈ پہ پہنچ گئے، یعنی جو سب سے پہلی صف تھی وہ سب سے آخری بن گئی، اور جو سب سے آخری تھی وہ پہلی بن گئی۔ نماز اسی طرح جاری، 4 رکعتیں وہاں پر ادا ہوئیں۔ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں حج اور عمرہ پہ، مسجد قبلتین میں بھی جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہو۔ یہ آیات وہاں لکھی ہوئی ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب یہ قبلہ بدل گیا، صحابہ نے نہیں پوچھا، حضور کو مڑتے دیکھا، وہ بھی ساتھ ہی اپنے چہرے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیے۔ لیکن بنی اسرائیل، یہودی اور عیسائی، بگڑے ہوئے مسلمان، پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ کیا؟ تو اس کا جواب آیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ کیا ہو گیا؟ قبلہ بدل دیا، کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے وہ ہے، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ تو پھر اس کا جواب آیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ تم ظاہری باتوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ نیکی کی اصل روح کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ، اب ادھر اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو اللہ ادھر ہی موجود ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو پھر نیکی کیا ہے یہ حقیقت بیان کر دی، 1 سینٹنس، ایک آیت کا مطلب ایک جملہ۔ اب اس کانٹیکسٹ میں سنو، لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ تم چھوٹی چھوٹی فروئی باتوں پر، ہم بھی جھگڑتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں، یہ غلط، یہ غلط، یہ صحیح۔ دین کی اصل روح یاد رکھو، جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ظاہری چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے لگتے ہیں،
اور دین کی اصل روح سے ہم آشنا نہیں رہتے، محروم رہتے۔ قرآن مجید ہمیں اس آیت کے ذریعے سے وہ پیغام دے رہا ہے۔ اب سنو توجہ سے، لیس البر، نیکی یہ تو نہیں ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ تم منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، نیکی اصل کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ اکبر، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا ہے، جان اور مال اس کے حوالے کر دی ہے، جینا اور مرنا اس کے نام لگا دیا ہے، والیوم الاخر، اور آخرت کا یقین آ گیا ہے کہ اس کے سامنے پیشی ہونی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ زندگی یہی نہیں ہے، یہ فرسٹ فیز آف لائف ہے، ہم نے سیکنڈ فیز آف لائف میں جانا ہے، اور یہ ایگزامینیشن ہال کے 3 گھنٹے ہیں، اور اصل رزلٹ تو اس کے بعد ہوگا، اس پہ یقین رکھ۔ والملائکۃ، فرشتوں پہ بھی ایمان ہے، کیوں؟ کتاب فرشتوں کے ذریعے نازل ہوتی ہے، والکتاب، اور قرآن کو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تو یہ ہے ہی میری زندگی کی کتاب ہے، ہماری معیشت ہے، ہماری ریاست ہے، ہماری سیاست ہے، ہماری معاشرت ہے، ہمارے اخلاق ہیں، ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارا آئین ہے۔ یہ ہے قرآن ماننے کا معنی۔ والنبیین، نبیوں کو مانتے ہیں، نبی آخر الزمان کو بھی مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی تھے، وہ تو منافق بھی آتے تھے تو کہا کرتے تھے انک لرسول اللہ، انک لرسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد انک لرسول، ہمیں اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ ولکن المنافقین هم الکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ زبان سے کہنے کی اہمیت نہیں، جب تک دل سے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنا ایکسیلنٹ رول ماڈل زندگی کے ایک ایک عمل میں، زندگی کے آخری سانس اور زندگی کے تمام پہلو انفرادی ہوں یا اجتماعی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل بنا لیتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہے نبی کا ایمان کا معنی، سمجھ لو۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پہلا نیکی کیا ہے؟ یہ پہلا جزء ہے۔ دوسرا جزء وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اس سے پیار ہو گیا ہے تو اس کے پیار میں اپنا پیارا مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، اپنے رشتہ داروں میں، کوئی مسافر راستے میں ضرورت مند ہو جائے، جیسے ہم گلگت میں ہو گئے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اور پروفیسر انعام صاحب ہمارے ساتھ یہ گزری ہوئی ہے، بیتی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، مسافر کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دیکھا، اسلام کا مشن انسانیت کو انسانی سے انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلانا، یہ ہے، اللہ اکبر۔ اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اس کی جو قانونی شکل ہے، ایمان کی قانونی شکل، ادھر ایمان لائے، ادھر پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، جاؤ نماز کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بیٹھے نہیں رہتے، فوجی کو بگل بجے، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ پریڈ میں نہ آئے، بولو سوال ہی پیدا۔ تو مومن اذان ہو اور مسجد میں نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے پیارے بیٹوں، اس مسجد سے ذکر آ گیا ہے، اللہ اکبر، میری زندگی کی ایک بڑی پیاری مسجد، میرا اس سے قلبی روحانی لگاؤ ہے، بوجھو کون سی ہے؟ بوجھو، یہ میرے جیسی کی مسجد، میں 63 میں یہاں داخل ہوا تھا اس ادارے میں، اللہ اکبر۔ اور یہ آج الحمدللہ اس کو ہم بہت خوبصورت اور بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ جو اس کی پہلی شکل پتہ نہیں آپ کو دیکھنی نصیب ہوئی کہ نہیں، دیکھی ہوگی آپ نے، اس کی بنیادیں جب رکھی گئی
تو میں طالب علم تھا تو مجھے حکم ملا کہ آ کے دعا تلاوت بھی کرو اور دعا بھی کرو، اللہ اکبر۔ تو مجھے وہ گھڑیاں بھولتی نہیں ہیں، میری دعا ہے اور آپ میری دعا کے ساتھ آمین کو ہو، اللہ یہ مسجد پائے تکمیل تک پہنچے، یہ تیرا گھر انتہائی خوبصورت ہو اور مرکز رشد و ہدایت ہو۔ ایک بات سناؤں آپ کو، فرعون کی بیوی کیا نام تھا؟ حضرت آسیہ، جن کی گود میں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی، اللہ اکبر۔ کیا مانگا تھا؟ اے اللہ میں فرعون سے تنگ آ چکی ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے یہ محال منظور نہیں ہے۔ تم بھی چاہتے ہو جنت میں اپنا اللہ آپ کا گھر بنا دے؟ بولو چاہتے ہو تو پھر سنو اللہ کے رسول کا فرمان، من بنا للہ مسجدا، جس نے مسجد بنائی یا مسجد کی ایک اینٹ بھی لگا دی، اللہ اکبر، میرا ایمان ہے اللہ بڑا مہربان ہے، تم ایک اینٹ بھی لگا دو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ہم جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ لہذا جتنی زیادہ سے زیادہ اینٹیں لگا سکتے ہو، ہر روز لگاؤ، ہر مہینے لگاؤ، ہر ہفتے لگاؤ، خود لگاؤ، عزیزوں دوستوں تک پھیلاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود فنڈ جمع کر کے اس کو مسجد کو بنائیں، تو شاباش، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ وہ آپ کوئی مالدار ہے تو اپنا مال لے آئے، ورنہ ایک بات چھوٹی سی سن لو، اللہ کے راستے میں انفاق کی بات ہوئی ہے، ذرا سن لو۔ اللہ، غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے لاؤ اللہ کے لیے، تو لوگ لے کے آ رہے ہیں، اونٹوں کے اونٹ بھرے ہوئے ہیں، اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت سارا مال لے آئے، حضرت عثمان بہت سارا مال لے آئے۔ جب مال کے ڈھیر لگ گئے تو اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں، اور اس مجمع میں ایک کونے میں ایک مزدور، ایک غریب بڑا یوں کر کے دبکا کھڑا ہے، نگاہ رسالت پڑی اور پہچان لیا، کہا اے نوجوان کیا بات ہے، تم کیوں پریشان کھڑے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کل اعلان فرمایا تھا، آج میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنا مال جمع ہو چکا ہے، میں کل جب آپ نے اعلان فرمایا تو میں مزدوری کر کے تھک ہار کے جا کے سو گیا، لیکن نیند نہیں آئی، بے چین رہا، میں کل کیا پیش کروں؟ میں اٹھا، پھر گیا اور ایک یہودی کے باغ میں پہنچا، اور جا کے میں نے کہا میں محنت کرنے آیا ہوں، مزدوری چاہیے۔ کہا رات کے وقت؟ کہا ہاں مجبوری ہے۔ کہا اچھا ساری رات پانی لگاؤ، صبح 2 کلو کھجور ملے گی۔ ساری رات حضور پانی لگایا ہے، 2 کلو کھجور ملی ہے، 1 کلو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، 1 کلو کی یہ تھیلی میں لے کے آیا۔ تو میں نے آ کے یہ منظر دیکھا ہے کہ اونٹوں کے اونٹ لدے ہوئے آ رہے ہیں، تو میں شرما کے اپنی وہ تھیلی کو چھپا کے کھڑا ہوں، میں بتاؤ کس منہ سے پیش کروں؟ فرمایا لاؤ اپنی کھجوریں، یہاں مقدار نہیں، اللہ اقدار، یہاں جذبات کی قدر ہوتی ہے۔ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر پہ پھیلایا، فرمایا اس ڈھیر کا اجر ایک طرف، ان کھجوروں کا اجر ایک طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1 روپیہ بھی ہو تو اللہ کو جذبات وہ دیکھتا ہے، کتنی کوانٹٹی ہے، کتنے زیادہ ہے، یہ آپ اپنی استطاعت کی بات ہے۔ تو جو آپ کا پیارا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں، اور یہ آپ کو اللہ نے بڑا خوبصورت موقع دیا ہوا ہے، اپنے عزیزوں کو موٹیویٹ کیجئے۔ تو نماز اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ، یہ 2 باتیں میرے یہ قانونی شکل ہیں، اور اس کو بات کو مکمل کر لوں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیکی کیا ہے کہ جہاں کمٹمنٹ کرے اس کو پورا کرے، اللہ اکبر۔ کمٹمنٹ کیا؟ کسی کانٹریکٹ میں داخل، بچوں ہماری پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک پوری زندگی مختلف مقامات پر کسی نہ کسی کانٹریکٹ میں ہوتی ہے۔ آپ گھر میں ہو، والدین کے ساتھ آپ ایک کانٹریکٹ میں ہیں کہ ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا احترام، یہ وہ آپ سے محبت کریں،
آپ کو پرورش کریں، آپ ان کی خدمت اور احترام کرو۔ کانٹریکٹ، میاں بیوی کا رشتہ ایک کانٹریکٹ، حکمرانوں اور شہریوں کا رشتہ ایک کانٹریکٹ، یہاں کے اساتذہ اور یونیورسٹی یہ بھی ایک کانٹریکٹ۔ آل آف us، ایوری ون آف us کسی نہ کسی کانٹریکٹ میں ہے۔ تو کیا مطلب کیا ہے کہ نیکی صرف نماز روزہ نہیں ہے، نیکی اپنے سارے معاملات میں کھرا ہونا، سچا ہونا ہے۔ والصابرین کم وٹ میں، ویدر کنڈیشنز آر فیوریبل اور انفیوریبل، وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ یہی تو ہے اولئک الذین صدقوا، جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور اولئک هم المتقون۔ دیکھنا چاہتے ہو متقی کس کو کہتے ہیں؟ یہی متقی ہے۔ اللہ میرے بچوں کو ایسا ہی بنا دے۔ اللہ کریم میرے ادارے کو بلندیاں عطا فرما، اس کے سربراہ، اس کے اساتذہ، اس کے طلباء کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔